الصلاة خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اگر کسی چیز کو کوئی نام دیا جائے، ایک منٹ، اگر کسی چیز کو کوئی نام دیا جائے تو وہ صرف نام تک نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. وہ صرف نام تک نہیں ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ محفل رسول ہے، یا یہ ذکر رسول ہے، یا ذکر کی محفل ہے، تو اس کے پھر آداب بھی پڑھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے. عام محفل الگ ہے، حضور کی محفل. اور علماء کے احترام کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جہاں علماء بیٹھے ہوں، ان کے سامنے کہا لگا کے ہنسنا یہ زنا کرنے سے بھی برا عمل ہے. تو ادب جو ہے نا، وہ سب سے بڑی، کائنات کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ جب موسیٰ علیہ السلام، مولا علی سے کسی نے پوچھا گیا کہ ایک منٹ دیکھیں، مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو کہا گیا یہ جو آیت مبارکہ ہے تو کیسے بچایا جائے؟ مطلب جہنم سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، تو پھر کیسے بچایا جائے؟ تو مولا علی نے فرمایا صرف انہیں ادب سکھا دو. کیا سکھا دو؟ پھر مولا علی ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں. مولا علی فرماتے مولا علی کہ وہ جو جادوگر جو تقریباً جو ہے وہ لاکھ کے برابر مجمع تھا، اور وہ جادوگر تھا موسیٰ کے سامنے، تو اس میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا وہ نابینا تھا، وہ سب کا استاد تھا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ جو ہمارا مقابل ہے، جس سے ہمارا مقابلہ ہے، اس کا چہرہ دیکھ کے بتاؤ کیا اس کے چہرے کا خون جو ہے وہ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، یعنی اس کا رنگ بدل رہا ہے چہرے کا؟ کہنے لگے ہاں بدل رہا ہے. کہا یہ دیکھ کے بتاؤ اس کا چہرہ کس طرح سے ہے، کیا اسے تھوڑی دیر دیکھا جا سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں صاحب، یہ جو سامنے والا ہمارا مقابل لگتا ہے کہ یہ جلال میں ہے، تو اس کے چہرے پر نظر ٹھہرتی نہیں. تو پھر اس نے کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، نہ کوئی یہ جادوگر ہے، لگتا ہے یہ پروردگار کا بھیجا ہوا انسان اس جادوگر. تو کہا اس کا ادب لازم ہے. بس یہ ادب والی بات ہے، اس کا ادب لازم ہے. کیا ہے؟ اب اس سے مقابلہ نہیں کرو گے تو فرعون مار دے گا، اور اگر مقابلہ کر لیا ہم برباد ہو جائیں گے، کہ اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس صرف جادو ہے، اس کے پاس غیبی طاقت ہے. تو پھر جادوگروں نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے صرف ایک ہی بات کرو کہ اس سے جا کے یہ کہہ دو، اس انسان سے جو سامنے کھڑا ہے یعنی موسیٰ اور ہارون، ان میں سے دونوں میں سے ایک سے جا کے کہو کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا کام شروع کریں. تو یہ گیا، اور یہ گئے، ان میں سے ایک سب سے بڑا گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کے بولا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا جادو شروع کریں. تو موسیٰ کے بولنے سے پہلے غیب سے آواز آئی اللہ کی، اے گروہ اولیاء شروع کرو. جادوگر کافر ہے، مگر ایک لفظ کہا صرف ادب کا. موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو جادو شروع کریں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے گروہ اولیاء، اے میرے دوستوں کی جماعت شروع کرو. موسیٰ کہنے لگے مولا وہ تو جادوگر ہے، وہ تیرے دوست کیسے بن گئے؟ تو اس نے میرے دوست کا ادب جو کیا ہے تو میرے دوست بنا دیا. تو ادب جو ہے نا کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیا ہے؟ اب بیٹھے رہے. اچھا اب بات جو ہے نا تھوڑی بھائی اس کا کم کر دیں بھائی. میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، تھوڑا آواز صاف سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میری آ رہی ہے؟ ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے. زمانہ یہ سمجھداری کا بہت کم ہے،
بات الگ سی ہو گئی. اچھا آپ لوگ یہ ایک بات اور سمجھ لیں, آپ یہاں خود اگر آئے ہیں یہ سمجھ رہے ہو میں خود یہاں آیا ہوں تو یہ غلط ہے. میں یہ سمجھوں کہ میں خود تقریر کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہے. ایک بار موسیٰ علیہ السلام تھے نا, دوران کلام اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ درزی سے میرا دوست آنا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ تجھے کچھ دے دے گا تو اگر مانگے گا؟ کرم امید تو رکھتا ہوں کہ دے دے گا. کہ جاؤ پھر اس سے ایک سوئی لے کے آ. اچھا درزی تو یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس سوئی نہیں, پہلے تو زمانہ ہی سوئی کا تھا, مشین کا تو نہیں تھا. تو موسیٰ گئے جا کے بولے یار تیری میری بڑی پرانی دوستی ہے, میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا, آج مانگتا ہوں ایک سوئی دے دے. تو اس نے کہا میں سوئی نہیں دوں گا, برجستہ منع کر دیا, منہ پھاڑ کے ایک دم جو ہمارے لفظوں میں کہا جاتا ہے نہیں دوں گا. موسیٰ نے کہا یار بڑے احسان ہے میرے تیرے اوپر, میں نے کبھی تجھ سے احسان کا بدلہ نہیں چاہا, آج مجبوری میں ایک سوئی مانگ رہا ہوں. اس نے کہا سوئی نہیں دوں گا. موسیٰ واپس چلے گئے. اللہ نے فرمایا مل گئی؟ اللہ کے سب جانتا ہے. تو کہا نہیں ملی. کہا پھر سے ٹرائی کر. پھر گئے موسیٰ, کہنے لگے یار ایک سوئی کی تو بات ہے, دے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے سارا ڈبہ سامنے کر دیا. کہنے لگے جتنی چاہے اتنی سوئیاں لے لے. موسیٰ نے سوئی اٹھائی, رب کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ نے فرمایا سوئی مل گئی؟ عرض کی رب مل تو گئی مگر ایک سوال پیدا ہو گیا. وہ پہلے بھی میرا دوست تھا, بعد میں میرا دوست تھا, پہلے بھی اس سے میری دوستی تھی, کوئی بیچ میں جھگڑا بھی نہیں ہوا, مگر پہلے صاف منع کر دیا, اس بار سارا ڈبہ سامنے کر دیا, سمجھ نہیں آیا. رب نے فرمایا موسیٰ زیادہ مت سمجھ, بات یہ ہے کہ اس کے دل میں پہلے نہ دینے والی بات میں نے ڈالی تھی, بعد میں دینے والی بات بھی میں نے ڈالی. آپ آئے نہیں ہیں, آپ کے دل میں آنے والی بات میرے رب نے ڈال دی. وہ حضور کا ذکر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے میرا نام عبد القادر ہے, خود فرماتے میرا نام عبد القادر ہے, اور لوگوں میرا نام وہی لیتا ہے جسے میری مرضی ہوتی ہے. اور فرماتے جہاں میرا ذکر ہوتا ہے یا تو وہاں میں خود موجود ہوتا ہوں یا پھر میری مرضی ہوتی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے غوث العظم لوگوں اللہ نے میری شان ہی الگ بنا دی, اللہ نے میری شان ہی الگ بنا دی. فرماتے غوث العظم لوگوں نے مرید بنائے, میں نے کبھی مرید نہیں بنایا. فرماتے میں جب بھی بناتا تھا ولی بناتا تھا. سمجھ رہے آ رہی نہیں ہے, جب بھی ہاتھ میں ہاتھ لیا تو پھر ولی بنا کے چھوڑا. اور پھر میرے غوث پاک کے بارے میں میرے آلہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار غوث پاک نے ارشاد فرمایا معلوم ہے, ایک بار ارشاد فرمایا لوگوں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بھی حق دیکھ لیا, کیونکہ میری شکل میں شیطان. کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا, کمعقل لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں, تو اعتراض کر دیا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو نبی کے لیے خاص ہے, حضور کی شکل میں تو کوئی نہیں آئے گا. تو آپ نے فرمایا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. کہا پھر نہیں دیکھا ہو تو مجھے دیکھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. میں مجھے دیکھ لے, نہ میری آنکھیں بدلی ہیں, نہ میری ناک کا نقشہ بدلا ہے, نہ میرے ہونٹ بدلے ہیں. میرا امام پکار اٹھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث پاک کی شان میں بیان نہیں کروں گا, میری آج کی تقریر کا موضوع کچھ اور ہے, اور میری اوقات بھی نہیں کہ غوث پاک کی شان بیان کر سکوں. بڑی ذات ہے. ہمارے سید صاحب قبلہ تشریف فرمائے, مجھ سے پہلے سید صاحب نے, سید مظفر شاہ صاحب نے, اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. میں کچھ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود سید ہوں, بلکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سیدوں کی جو یہ خصوصیت ہے نا, یہ ایک تو پیدائشی ہوتی ہے اور ایک کبھی ختم نہیں ہوتی. بھئی علم کا معاملہ یہ, جب تک آدمی علم پڑھے گا نہیں عالم بنے گا نہیں, اور جس دن عقل ختم اس دن علم. مگر میاں وہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے سادات پر, اور اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اس کی کسب کا اس کا ہی کرم ہے. سب انسان کس لائق ہے, تو اس کا کرم یہ میاں کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ سید کے یہاں. اچھا دیکھیں آپ, مولوی مفتی اپنی محنت سے بنتا ہے مگر سید اللہ بناتا ہے. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ وہ اگر مفتی صاحب کی عقل بعد میں آخر میں کام کرنا بند کر دے تو لائق تعظیم ان کا فتویٰ وہ تو رہتے ہیں, ان کا فتویٰ نہیں رہتا چونکہ عقل کام نہیں کر رہی, مگر سید چاہے جس حال میں بھی رہی. سبحان اللہ. اچھا, اور یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے. تو ہمارے یہ سید صاحب ہے, اور یہاں ایک آستانہ ہے. میرا اللہ کا شکر ہے 2 بار میری وہاں اللہ کا شکر حاضری ہوئی ہے. 2 بار میری تقریر کی شروعات تھی جب میں وہاں آیا تھا, اور آج بھی شروعاتی ہے.
کیونکہ واصف علی واصف کا جملہ جو مکمل ہو جاتا ہے وہ مکمل ہی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اب بھی شروعاتی ہے. تو ہمارے عثمان بھائی عثمان ہارونی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں، میں نے ان کی رات دن دیکھی، میں اس بات کا گواہ ہوں، میں نے انہیں مدینے میں رات میں بھی دیکھا ہے اور دن میں بھی دیکھا ہے، مکے میں رات میں بھی دیکھا ہے. اچھا میں نے انہیں جب بھی دیکھا انہیں روتے ہوئے دیکھا، جب بھی دیکھا انہیں گریہ وزاری. اور دیکھو صحیح بات بتاؤں گا، کون کیا ہے یہ میرا ربی جانتا ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو سب سے بہتر لگ رہا ہوں، اور یہ صحیح بات یہی ہے کہ مجھ سے زیادہ گھٹیا پوری دنیا میں کوئی ہے نا، تو بالکل صحیح بات ہے. تو حاجی صاحب ہے ماشاءاللہ، بھی میں ان کی دکان سے حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ان کی دکان میں. انہوں نے نعت پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک بھائی نے نعت پڑھی. تو میں یہ تمہید مان رہا ہوں کہ مجھے بھی 2-3 شعر پڑھنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. اچھا مگر یہ ہمارے قاری صاحب اللہ تشریف فرمائے. قاری صاحب یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں نا، یہ حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور خاص طور سے اس وجہ سے کہ میری امی پر پیرالائسس لقمے کا اثر ہوا ہے 5 دن پہلے، اور وہ ان کا وہ ٹھیک ہو جائے، اس وجہ سے اس ذات کا ذکر کرنے والا ہوں، اس ذات کا کہ حضور سے سب سے زیادہ قریب یہی ذات ہے. اور میری اپنی معلومات کے حساب سے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اس ذات پر پورا کلام ابھی تک نہیں سنا کسی سے. ہو سکتا ہے میری معلومات ابھی ناقص ہو. اور یہ ذات کون ہے؟ یہ حضور سے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ بتاؤ سب سے زیادہ قریب کا مطلب یہ ہے کیا ماں سے بھی بیٹے سے زیادہ، ماں بیٹے کا رشتے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ ماں بیٹے سے، بیٹے سے ماں زیادہ قریب ہوتی ہے یا اور کوئی رشتہ زیادہ قریب ہوتا ہے؟ بیٹا ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے یا کسی اور سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو میں حضور کی والدہ کا ذکر کر رہا ہوں. یار علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی محبت مانی ہے تو حضور کی ماں سے محبت کرو، حضور تم سے خود محبت کرنے لگیں گے. اچھا پھر یہ ہے کہ حضور کی والدہ. اچھا آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام، زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام، لوط علیہ السلام کی ماں کا نام، صالح، ہود اور یوسف اور یونس اور جو ہے یعقوب علیہ السلام کی ماں کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال تو ایک دم خیال آ جاتا ہے آمنہ حضور کا نام، حضور کی والدہ کا نام ہے، اور لال سے مراد حضور ہے. مطلب کیا ہے؟ اچھا یہ نام ایسے بھی بلند نہیں ہوا، یہ ایسے بلند ہوا میرے نبی مسجد نبوی میں جب ابو بکر و عمر آمین کہتے تھے، اور جب حضور دعا مانگتے تھے تو معلوم ہے کیا دعا کے آخر میں کہتے تھے؟ یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرت عطا کی نا، ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے. تو سیدہ آمنہ کا نام. تو 2-3 شعر آپ سب لوگوں کی نظر ہے اور سماعت کریں. آپ ذرا ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ. کبھی کبھی اللہ کو گواہ بنا کے اس کا نام لیا کریں، اور اللہ کو اپنے نام لینے والا بندہ بڑا پسند ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ قیامت کے دن بندے کو بخشے گا تو عرض کرے گا مولا میں نے کوئی نیک کام تو کبھی نہیں کیا، تو نے مجھے بخش دیا، اور مجھے کبھی یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے تیرا کہنا مانا ہو، تیری بات مانی ہو. رب کبھی یاد نہیں آتا. رب فرمائے گا او بندے تو بھول گیا، مگر تیرا رب بھولنے سے جو ہے نا وہ پاک ہے. ایک رات تو سوتا تھا تجھے نہیں پتا تھا، تو بے ہوشی کی حالت میں تھا، تو سوتے سوتے نا تو نے کروٹ لی اور کہا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے اتنا پسند آیا تھا میں نے اسی وقت بخش دیا تھا تجھے. تو ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ. سماعت کریں. ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ کی دادی. شعر سماعت کریں. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی
بطول کی رکھتی یہ خاندان ہے، میرے نبی کی ماں رکھتی یہ خان. اچھا سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے امی جان. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ماں ہوتی ہے یہی جان ہوتی ہے. باقی جو دوسری جگہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے. جان صرف ماں ہوتی ہے. اب یہ شعر سماعت کریں. کہتے اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو. نہیں آیا شعر؟ سمجھ نہیں آیا؟ اگر شعر سمجھ آیا ہوگا تو ذرا غور تو کریں. شعر کیا شعر ہے؟ آئیے. کہتے ہیں اپنی ماں کو، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کو بڑے ساتھ میرے نبی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں کو تو اپنی ماں کو بھی ایمان والا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ایمان والا مانتے ہیں. یہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، یہ جو بدعقیدہ ہیں، یہ کہتے ہیں حضور کی ماں کو معاذ اللہ وہ ایمان والی نہیں. یہ ایمان والے ہیں مگر جس کے بیٹے نے پوری کائنات کو ایمان دیا، یہ کہتے ہیں ان کی ماں اور باپ ایمان والے. یہ بدعقیدہ کہتے ہیں. مگر سنی کیا کہتا ہے؟ سماعت کریں. سنی کہتا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان. پڑھو میرے ساتھ. ایمان ہی میرے نبی. اچھا بس آخری شعر سن لیں. میں اتنی دیری ترنم سے پڑھتا ہوں جتنی دیر مقرر کے حکم سے باہر نہ جاؤں. تو یہ آخری شعر سن لیجئے اور سماعت کریں. آپ سمجھ آخری شعر سن لیجئے. اچھا یہ آخری شعر یہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے ڈی ایم کو بیٹے کو فون کر دے جو اس کا ڈی ایم بیٹا ہو تو مانے گا نہیں مانے گا؟ تو یہ شعر سماعت کریں. یہ شعر بھی بڑا اچھا ہے مگر اب یہ سن کے بتائیے گا آپ کے سمجھ آیا نہیں. شعر سماعت کریں. حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں. واللہ واللہ وہ حکمران. اچھا میری آج کی جو تقریر ہے نا اس کا پہلا ٹائٹل سمجھ لیجیے، پھر کچھ دیر اس پر گفتگو سن لیجیے. میری آج کی تقریر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے شکر. اور میں اگر اس سے نہ ہٹوں تو آپ یہاں سے نہ ہٹیے گا، آرام سے سنیے. شکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ. وہ کہتا ہے تم شکر بڑھاؤ میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اچھا یہ کسی تعویذ دینے والے انسان کا وعدہ یا اس کا بھی وعدہ نہیں ہے جو دوسروں کو تو برکتیں دیتا ہے خود کے گھر میں برکت. یہ اس کا وعدہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. مگر آج کے زمانے میں بھائی ان کو ذرا کم کر دے. آج کے زمانے میں ناشکری بڑی ہے. دیکھو ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو
ایسا کہ ہو نہیں سکتا ایسا. حضرت عباس فرماتے حضور کے چچا کہ حضور نے ایک جگہ استنجا کیا اور وہیں سے تھوڑی دور پانی تھا 5-6 قدم پر, مگر حضور نے وہی تیمم کر لیا. میں نے عرض کی حضور یہ تیمم کیوں کر لیا آپ نے, یہ پانی سامنے ہے. فرمایا مجھے چچا وہاں پہنچنے کی امید نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے میرا انتقال ہو. تو اس سے ایک بات یہ بھی صاف ہو گئی کہ باوضو رہنا چاہیے, سنت ہے وضو. اور دوسرا موت پہ زیادہ, تو جب حضور نے فرمایا ہر سجدہ آخری سجدہ سمجھ کے کرو, تو پھر ہر تقریر آخری سمجھ کے کیوں نہ کی جائے, اور پھر سنی کیوں نہ جائے آخری سمجھ کے. بھائی تقریر کوئی مزہ لینے کی چیز تو نہیں کہ فلاں نے بڑا مزے کی تقریر کر دی, بڑا مزہ آ گیا. آج صاحب کہتے ہیں ہم فلاں کو سنتے ہیں, انہیں سنتے ہیں. میں کہتا ہوں سننے سے کچھ ہوتا ہی نہیں. بات یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کتنا کرتے ہیں, ایکشن کتنا لیتے ہیں. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناشکری کا دور ہے. تھوڑا سا ہلکا سا غور کیجیے. آپ کسی پوچھیں کیا حال ہے, تو بندہ پہلے بہت دیر رونا روتا ہے. کیا حال ہے, کہتا ہے صاحب ٹھیک ہے, کٹ رہی ہے, اور بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. میں ایک صاحب سے میں نے کہا کیا حال ہے, تو انہیں اتنی لمبی بات پڑھی, اس کے بعد کا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا جب اتنی بدتمیزی کرنی تھی تو آخر میں اللہ کا نام کیوں لیا. دیکھو بھائی ہنسو مت, خاموشی سے. میں کوئی مذاق آپ سے کرنا نہیں ہے, اور نہ میرا منصب مذاق والا ہے. یہ ممبر قیامت کے دن میرے لیے آزمائش ملے گا. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو بیٹھا تھا اس کے تو نے سمجھایا گا. یہ عام بات تھوڑی ہے, یہ تبلیغ کی دنیا ہے بھائی, یہ تبلیغ کی دنیا ہے نا. لوگ یار کانوں میں جو ہے وہ روئی لگا لیتے تھے. ہمارے بزرگ ایسے گزرے جب وہ کسی بستی میں جاتے تھے تو کانوں میں روئی لگا دیتے پورا. وہ لوگ کہتے سب کانوں میں روئی لگا لو, تو وہ کہتے تھے یار کبھی تو تم ہٹاؤ گے نا روئی, میں اسی وقت پیغام پہنچا دوں گا. تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ناشکری بڑی ہے. ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے وہ صبر اور شکر ہے. اور ناشکری کیا ہے یہ سن لیجئے, اور پھر شکر سن لیجئے. یہ پوچھے کیا حال ہے, تو بس ٹھیک ہے بھائی, کٹ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, ایسے کہتے ہیں. حضور نے فرمایا مومن کی یہ پہچان نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس سے پوچھے کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. وہ یہ کنتو پرنتو لیکن دین میں نہیں ہے, باقی سب ٹھیک ہے اور ایسا ہو گیا تھا تو ویسا ہو گیا. نہیں اللہ کا شکر ہے. یہ تیری جان ہے, تو ہے کیا بھائی, تو کسی لائق نہیں. سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے انسان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنی دکھ سنانے سے پہلے کتنوں کو سنا چکا ہوتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے سامنے رونے سے پہلے وہ کتنے لوگوں کے سامنے رو چکا اور رو چکی ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, آپ کسی کے سامنے روئیے, پھر زندگی میں اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا تو وہی ہے نا میرے سامنے آ کے رویا تھا, میں نے تیری مدد کی تھی, یہ اپنی اوقات بھول گیا. میرا رب کہتا ہے بندے میں نے تیری عزت اتنی سستی نہیں بنائی تھی جو تو نے لٹا دی. اللہ کی رحمت کہتی ہے بندے تجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, تیری عزت بھی گئی, تیرا راز بھی ختم ہو گیا اور تیرا کام بھی نہیں بنا. اللہ کی رحمت کہتی ہے تجھے وہ آ کے میرے پاس آنا چاہیے تھا اور چپ کے مجھے اپنی بات بتانی چاہیے تھی. میں تیرا راز بھی راز رکھتا اور تیری پریشانی بھی دور کر دیتا. مولا علی فرماتے جو اللہ کے سامنے جھک گیا اللہ نے پھر اسے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. مخلوق سے دل لگا کے برباد ہے ہم لوگ. اور پھر غوث الاعظم, اچھا دیکھیں آپ ذرا غور کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں ناشکری کسے کہتے ہیں. پہلے کے زمانے تھے, آپ کو بتاؤں, میں اپنی بچپن کی بات بتاتا ہوں. پہلے کے زمانے تھے, میرے تایا مجھے بچپن میں بتاتے تھے بیٹے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ سب کو روٹی گیہوں کی میسر ہے, حاصل ہے, مگر ایک زمانہ کچھ دنوں پہلے ایسا گزرا ہے کہ عید بقرعید پر گیہوں کی روٹی کھانے ملتی. ٹوٹے مکان, چھوٹی چھوٹی دکانیں, مٹی کے تیل کی ڈبیاں, اور نہ لائٹ, نہ پنکھے, نہ اے سی, نہ ہیٹر, نہ گیزر, نہ گرم پانی, نہ ٹھنڈے پانی کا انتظام. یار گرمیوں میں ٹھنڈے پانی فریج تیار ہو گئے, اور سردیوں کے لیے گیزر, اور گرمیوں کے لیے اے سی, اور سردیوں کے لیے ہیٹر. یہ سب ہے یار. پہلے کے زمانے میں نہ ہیٹر ہے, نہ لائٹ ہے, نہ پنکھا ہے, گرمی ہے تو پھر گرمی ہے, اور میاں ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں. میں نے اپنے آپ یہ دور دیکھا کہ کوئی کسی کے یہاں جاتا تھا برات میں تو اپنے پڑوسی سے کہتا تھا یار تیرے پاس رومال نیا ہے, ذرا اپنا رومال دے دے, میں ذرا شادی میں جانا چاہتا ہوں. وہ زمانے ایسے تھے, لوگ روکی سوکی کھاتے تھے. وہ جو قبروں میں دفن ہے وہ
وہ جو قبرستان میں جنہیں ہم بھول گئے، جن کی قبروں پہ ہم کبھی فاتح پڑھنے نہیں جاتے، ان کی بات کر رہا ہوں، وہی جو قبروں میں دفن ہے، ان کے کیسے کچے ٹوٹے مکان تھے، مگر ایمان کتنے مضبوط تھے. جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو وہ دل بھر کے کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ نے رنگ چلا دیا تھا اپنی محبت کا. اور یاد رکھیں اللہ نے دولت میں سکون نہیں رکھا ہے. میرے شیخ غوث العظم فرماتے ہیں اللہ نے نہ دولت میں نہ شہرت میں سکون رکھا ہے، بلکہ اللہ نے شکر میں سکون رکھا. شکر میں شاکر بندہ روح کی سوکھی کھاتا ہے، مگر نیند شکر کی وجہ سے اچھی آتی ہے. اور ناشکرا روتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا تو اتنا ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا گیا وہ ہو گیا. یار پہلے کے زمانے اچھے تھے، آج کے زمانے کی بات ذرا تھوڑا سا غور کریں. میں آپ سے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ٹیلی فون آ گیا، امی اب اللہ کی شکایتیں شروع. جیسے عورتیں جو ہے نا اپنی ماں کو ٹیلی فون کرے تو پھر لمبی کہانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب بندہ فون کرے اور بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے اللہ کا، اور ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، پھر وہ اس سے کہتا ہے اور یہ اور ہی بڑا خطرناک ہے. جب بات ختم ہو گئی تو فون کاٹ دو، کوئی اور بتاؤ بھائی. اب وہ ادھر سے اور کہتا ہے یار گرمی بڑی ہو رہی ہے، پھر وہ ادھر سے کہتا ہے ہاں یار گرمی بڑی ہو رہی ہے، پھر وہ کہتا ہے سردی بڑی ہو رہی ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ 10 بار سردی کہیں گے، کچھ سردی کم ہوگی، کچھ ٹیمپریچر اوپر بڑھائے گا. آپ 50 بار کہیں گے گرمی بہت ہو رہی ہے، کچھ ٹیمپریچر ہلکا ہوگا. مگر اب اس کی سزا سن لیجئے. غوث العظم فرماتے ہیں یہ سب الفاظ اللہ کے کاموں پر اعتراض والے ہیں، یہ شکوے ہیں جو آپ کر جاتے ہیں. فرماتے غوث العظم ایک ولی تھا، وہ آئرلینڈ پہ رہتا تھا، ایک ٹاپو پہ سمندر کے، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، تھوڑا سا خطہ تھا 20 سمندر کے، وہاں اکیلا وہ رہتا تھا. فرماتے ایسا ولی تھا کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا، مگر ایک دن وہ مقبول سے مردود ہو گیا. کیوں؟ ایک دن بارش ہو گئی نا جزیرے پہ، تو اس نے کہا بارش کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، بارش یہاں کیوں ہو گئی؟ رب نے فرمایا تو جانتا ہے ضرورت ہے کہ نہیں، میں نے تجھے آج کے بعد مردود کر دیا. گرمی بہت ہو رہی ہے نہ شکری ہے، سردی بہت ہو رہی ہے نہ شکری ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے نہ شکری ہے، بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ سب الفاظ نہ شکری کے ہیں. مومن کو یہ زیب نہیں دیتے. کیونکہ ایک بار ہوا تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے، حضور نے فرمایا خاموش، وہ چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا. وہ چل نہیں رہی، اسے میرا رب. آج یہ سمجھ کے جائیے آپ، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں ناشکری کو ایڈ کر لیا ہے. ہم کہتے شکر ادا کریں، کہتے کس بات کا؟ میں کہ اس بات کا ہی شکر ادا کر دو کہ انسان بن گئے ہو. کوئی تمہیں پتا تھا اللہ تعالی نے انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماتا ہے تو انسان تو غرور تکبر کرتا ہے، ایک دور تو اس پہ ایسا گزرا ہے تو قابل ذکر شیء نہ تھا، میں نے اپنی مہربانی سے تجھے انسان. بایزید بستامی جانتے ہیں؟ بایزید بستامی جانتے؟ بایزید بستامی کتنے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. سرکار غنی نواز فرماتے ہیں غوث العظم نے فرمایا کہ تصوف کے 10 امام ہیں، جس میں سب سے اوپر امام پہ کچھ ناموں کے بعد نام بایزید بستامی کا آتا ہے. ان کی ماں کہتی ہے اتنا بڑا ولی تھا میرا بیٹا، جب میں میرے پیٹ میں تھا سنے